ہے قرآن کا سر بسم اللہ، عارفوں کا ہے زر بسم اللہ۔ تو آئیے اس کی شرح، اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لغت کے اندر جو لفظ سر ہے وہ فارسی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی دماغ کے، ماتھے کے، چوٹی کے ہوتے ہیں، اور زر یعنی کندن، سونا، قیمتی دھات، اور تصوف کی اصطلاح میں ریاضت اور مجاہدے کو بھی زر کہتے ہیں۔ تو میں یہاں پر ایک نوٹ کے طور پر ایک ضروری بات بتا دوں کہ جب اہل طریقت کچھ بات پیش کرتے ہیں، کچھ لفظ کے معنی بتاتے ہیں، تو اس کے معنوی معنی تصوف کی اصطلاح میں اس کی ڈکشنری کچھ اور ہوتی ہے، اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذرا جان لے، غور سے سن لیں کہ تصوف کی اپنی اصطلاحات ہے، اپنے معنی و مفہوم ہیں۔ تو یہاں پر زر سے مراد ریاضت و مجاہدے کے بھی نکل سکتے ہیں، اور اس کے جو مترادف الفاظ ہیں تو وہ ہے سونا، ہدف۔ تو اس کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی آسمانی کتاب ہے، جس کا بنیادی موضوع انسان ہے، کیونکہ بعد سورہ فاتحہ قرآن شروع سورہ بقرہ سے ہوتا ہے، جس کے معنی جانور کے نکلتے ہیں، اور ختم سورہ ناس پر ہوتا ہے، جس کے معنی انسان کے ہوتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، جانور سے انسان بننے کا نسخہ قرآن کریم ہے، جس میں 7 طبق زمین، 7 طبق آسمان، شجر، حجر، چاند، سورج، تمام مخلوقات کا علم موجود ہے، جو ایک سمندر ہے۔ وہ سمندر ہے علم معرفت کا، وہ سمندر ہے اسرار کا، وہ سمندر ہے تجلیات کا۔ قرآن کریم میں ازل سے لے کر ابد تک کی تمام خبریں موجود ہیں، اور عارف اس کی حقیقت جانتے ہیں، اس بار امانت کا وزن، اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس امانت کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تھرا جاتا۔ تو اس شعر میں بسم اللہ کو قرآن کہنے کا جو اشارہ ہے وہ اصل میں کس طرف ہے؟ تو وہ انسان کے وجود کی طرف ہے، کیونکہ سر کے مطلب ہوتے ہیں دماغ کے، چوٹی کے۔ جیسے انسان کے وجود میں سر، جو انسان کے وجود کی چوٹی ہے، اوپر کا حصہ ہے، سب سے اونچا مقام ہے، جس میں تمام ام الصفات ضم ہیں۔ انسان کے سر میں تمام راز پوشیدہ ہے۔ اللہ کی بار امانت کو آدم علیہ السلام نے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام صفات کا مالک بنا کر اپنی ذات کا مظہر عتم بنایا۔ اپنی ذات کا کیا بنایا؟ مظہر عتم بنایا۔ تو اونچا مقام عطا کیا اللہ نے انسان کو۔ اسی لیے قرآن کی شروعات، قرآن کھلتا ہی بسم اللہ سے ہے، آغاز ہی بسم اللہ ہے۔ کیا ہے؟ آغاز ہی بسم اللہ ہے، یعنی اللہ کی صفات کا اظہار ہی آدم علیہ السلام سے ہے، اور وہ تمام صفات بسم اللہ میں مخفی ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں عارفوں کا ہے زر بسم اللہ۔ عارف کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا، پہچاننے والا۔ تو جو اس کے قدر کرنے والے بندے ہیں وہ اس بسم اللہ کے رازوں سے واقف ہے، اور ان کی زندگی کا سرمایہ، سب سے قیمتی زیور بسم اللہ ہے۔ اس مقام پر میرے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عارف کی زبان سے بسم اللہ ایسا ہے جیسے رب کی زبان سے کن فیکن، جیسے رب کی زبان سے کن فیکن، یعنی رب کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اولیاء کرام، صوفیاء کرام، عارف جب بسم اللہ کہتا ہے کسی کے لیے تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ کن اللہ کے امر یعنی حکم میں سے ہے، اور اس راز سے عارف آشنا ہوتا ہے کہ کن فیکن کی اصل کیا ہے۔ عارف نے اپنی زبان سے بسم اللہ کہہ دیا تو سائل کا کام ہو جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب آئیے ذرا کن کی حقیقت کی طرف چلتے ہیں، اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو مخلوق 2 قسم کی ہیں، ایک وہ
جو صرف امر کن سے پیدا ہوئی بالواسطہ، وہ عالم امر کن کہلاتی ہے، جیسے روح وغیرہ۔ دوسری وہ جو امر کن سے بلا واسطہ پیدا ہوئی، وہ عالم خلق ہے، یعنی گویا جسمانیت خلق ہے، اور روحانیت عالم امر ہے، یعنی کن اللہ کے امر یعنی حکم میں سے ہے۔ کن کا تعلق ظاہر اور باطن دونوں سے ہے، باطن جو کہ لطیف در لطیف ہے، کیونکہ یہ کن وہ مقام ہے جہاں سے تمام عالم کا مبدا ہوا، یعنی آغاز ہوا۔ یہی وہ مرکز وحدت ہے جس کے بعد تمام عالم وحدت سے کثرت میں آیا، یعنی عدم سے وجود میں آیا۔